یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس کی ایجاد اور شروعات اس طرح سے ہوئی کہ دیکھو، ایک بادشاہ نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ عیسائی اپنے نبی کا کیا مناتے ہیں؟ میلاد مناتے ہیں، ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر کو ہر سال کرسمس ڈے منایا جاتا ہے نا۔ تو اس بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ لوگ جب اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کا کیا منائیں؟ میلاد منائیں اور اپنے نبی کا جشن منائیں۔ اچھا یہ سمجھیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال تک آپ کا کوئی کرسمس ڈے نہیں منایا گیا۔ 300 سال کے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے منائیں گے، آپ کی تعلیمات کا ذکر کریں گے اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں گے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ پھیلیں گی۔ ظاہر بڑا اچھا حربہ استعمال کیا انہوں نے، ایسا لگا کہ یار ایک اچھا کام یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی شروعات انہوں نے کی۔ اس وقت کے جو علماء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکے سچے ماننے والے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، بھئی آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، غلط کام ہے، کرسمس ڈے منانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان منانے والوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں نا، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ایک جلسہ کریں گے، لوگ آئیں گے، اس جلسے میں شریک ہوں گے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ملیں گی، ان کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یہ بات کہہ کر کے ان علماء کی ان لوگوں نے کیا کی؟ مخالفت کی، اور اس کلچر کو انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کی شروعات اس طرح سے کی کہ ان کے گرجا گھر میں ان کا پادری آتا اور آنے کے بعد میں لوگوں کے درمیان میں تقریر کرتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتلاتا اور لوگ چلے جاتے، پادری چلا جاتا۔ چند سالوں کے بعد میں یہ ہوا کہ بھئی ہم یہ جو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں میں اپنے پادری کے ذریعے، اپنے عالم کے ذریعے عام کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ تو آ جاتے ہیں جن کو سننا ہوتا ہے، لیکن نوجوان لوگ اور شوقین لوگ نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس کے لیے نیا طریقہ یہ استعمال کیا جائے کہ اس میں کچھ موسیقی وغیرہ کو شامل کر لیا جائے، موسیقی کو شامل کر لیا گیا تاکہ دوسرے لوگ اس کی دلچسپی سے کیا ہو جائیں؟ آنے والے بن جائیں۔ چند سالوں کے بعد میں یہ طے ہوا کہ بھئی موسیقی سے بھی وہ فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ناچ گانے کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ ہر شخص اس کے اندر کیا کرے؟ دلچسپی لے اور آنے والا بن جائے۔ ناچ گانے کو شامل کر لیا گیا۔ چند سالوں کے بعد میں یہ ہوا کہ بھئی ناچ گانے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کی محفلیں سجائی جائیں، اس کے اندر شراب بھی پی جائے، اس کے اندر جوا بھی کھیلا جائے، سٹا بھی لگایا جائے، اور جتنے کام ہو سکتے ہیں لوگوں کے آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ سارے کام اور ساری خرافاتیں اس کے اندر کی جائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مجلس کے اندر کیا بنے؟ آنے والے ہیں۔ چنانچہ اس کام کو شروع کر لیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کرسمس ڈے جس دن ہوتا ہے ان ممالک میں جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، یورپی ممالک میں آپ دیکھیں کہ کتنی خرافاتیں اس کرسمس ڈے کے نام پر اس رات کے اندر انجام پاتی ہیں۔ کرسمس ڈے پر اتنی شراب اس دن پی جاتی ہے 25 دسمبر کو کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس دن اتنی زنا خوری ہوتی ہے اور عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال بھر میں اس دن اتنی عصمت دری نہیں ہوتی ہے۔ جوئے کا بازار گرم ہوتا ہے، سٹے کا بازار گرم ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اتنے حوادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال بھر کے اندر اتنے حوادثات اور اتنی برائیاں نہیں ہوتی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کرسمس ڈے منانے کا نتیجہ ہے۔ بتاؤ اس کی شروعات کس اچھے انداز میں ہوئی تھی کہ لوگ آئیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بیان ہوگا، لوگ اس بیان کو سنیں گے اور اس بیان کو سن کر کے اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس بہانے سے اور اس اچھی شروعات سے اس کی شروعات کی تھی، لیکن بعد میں چل کر کے اس کے اندر خرافاتیں کتنی زبردست طریقے سے ہوئی۔ یہی حال ہمارے اس معاشرے کے اندر اور ہماری اس امت کے اندر ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایک بادشاہ نے اپنے بادشاہی انتظام کے ذریعے اور شاہانہ انداز کے اندر میلاد النبی کی محفل سجائی، علماء کو بلایا، بیان کرنے والوں کو بلایا، نعت پڑھنے والوں کو بلایا، ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان تقریریں کی، جلسے جلوس ہوئے، بیانات ہوئے اور لوگوں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے عمرا اور وزراء نے اور شاہانہ انداز کے اندر ان مجلسوں کو اور محفلوں کو سجایا۔ اس وقت علماء نے ان کی تردیدیں کی، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی، ہر زبان میں کتابیں لکھی گئی کہ دیکھو آپ یہ کام کر رہے ہو، یہ منشاء نبوت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ کام ہم کس بنا پر کر رہے ہیں؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، یا ہم اس کام کو ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے یا تو ثواب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کام کو کیا جاتا ہے۔ اگر ثواب سمجھ کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کام کو کرنے پر شریعت نے ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی کام کو ثواب کا کام تھوڑی سمجھ لیں گے، ہمیں اس کام کو ثواب کا کام سمجھنے کے لیے شریعت کو سمجھنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا، صحابہ کو سمجھنا پڑے گا، ائمہ مجتہدین کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ان لوگوں نے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام کے اوپر ثواب کا ذکر فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اگر ان لوگوں نے یہ کہا ہے، قرآن اور حدیث نے یہ بتلایا ہے کہ اس کام کو کرنے پر ثواب ہے، تو یہ کام کرنا کیا ہوگا؟ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر اس کے اوپر ہمیں کسی طرح کا کوئی تذکرہ ثواب کا نہیں ملتا ہے تو یہ کام کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں، محدثین کی روشنی میں، صحابہ کی روشنی میں، تابعین کی روشنی میں، تبع تابعین کی روشنی میں اگر ہم اس کام کو ٹٹولتے ہیں، جشن میلاد النبی کا ہم ذکر دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے اور ان قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ کار ثواب ہے۔ جب یہ کام کار ثواب نہیں ہے تو دکھنے میں چاہے ہمیں کتنا بہتر لگے، اس میں ہماری کتنی بہتر عقیدت جھلک رہی ہو اور ہم کتنا ہی اپنے عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہوں، یہ کام ثواب کی بجائے کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ دکھنے میں کتنی اچھی کیوں لگ رہی ہو، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جب یہ کام بدعت ہوا تو بدعت کے ساتھ گمراہی ہوا، اور گمراہی ہونے کی وجہ سے یہ کام ہمیں کہاں لے جانے والا بنا؟ جہنم میں لے جانے والا بنا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ کام کار ثواب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔